کیا خبر یوسف کا قد و قامت کیسا تھا؟ تمہیں کیا خبر یوسف کے چہرے پر حیا کی لالی کا رنگ کیسا تھا؟ اب گھر ہے محمد مصطفیٰ کا اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت یوسف کی۔ بتائیں میری اور آپ کی ماں برداشت کر سکتی تھی؟ اماں عائشہ بول پڑی لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، اے مصر والیوں اگر تم میرے محبوب کے اوصاف کے خد و خال کا ذکر سن لیتی لما بذلوا فی ثوب یوسف من النقد، پھر اپنا نقد مال حسن یوسف کی خریداری میں برباد نہ کرتی۔ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں میرے محبوب کی جبین کی ایک تجلی کو ٹک لیتی لأثرن بالقطع القلوب علی الیدین، پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر چلا۔ عائشہ فرماتی ہیں مصر والیوں تم نے ادھر حسن یوسف کو تکا تھا، پھر حسن یوسف کو تک کر اس کی اسیر ہوئی تھی، پھر ایک بازار لگا تھا وہاں یوسف کی خریداری میں مال خرچ کیا تھا۔ اگر تم میرے محبوب کے اوصاف کے خد و خال کا ذکر سن لیتی پھر اپنا مال حسن یوسف کی خریداری میں برباد نہ کرتی۔ قرآن کہتا ہے جب زلیخا حضرت یوسف پہ وارفتہ ہوئی، عاشق ہوئی، ان کی دیوانی ہوئی، ماری ماری پھرنے لگی، لوگوں نے تانا دیا عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ عاشق ہے۔ زلیخا کچھ نہیں کرتی، انہیں گھر بلاتی ہے، آنگن محل میں بٹھاتی ہے، چھری اور سیب تھماتی ہے، سامنے سے یوسف کو گزرواتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اس نے یوسف کو تکنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کا وقت وہاں مکھڑا دیکھتی، میں یہ نہیں کہتی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کی زلف عنبری سے نکلتا چہرہ دیکھتی، میں یہ نہیں کہتی مَا زَاغَ الْبَصَرُ کی آنکھیں دیکھتی، میں یہ نہیں کہتی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی زبان دیکھتی، میں یہ نہیں کہتی أَلَمْ نَشْرَحْ کا سینہ دیکھتی، میں یہ نہیں کہتی تم مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ دیکھتی، میں یہ نہیں کہتی کرام ناز کے ساتھ میرے محبوب کا چلنا دیکھتی، میں فقط یہ کہتی ہوں اگر تم میرے محبوب کی ایک جبی کی تجلی کو تک لیتی پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر۔ کیوں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، بجلی ڈردی رشک نہ مارے، متھا بے ادبی ہو جاوے، تے اعظم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سامعین محتشم کسی نے بڑے ذوق سے کہا کون ہے جس نے میں نہیں چاہی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے میں گدھے سے جو بچ نکلتا ہے وہ تیری باتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ سامعین محتشم عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں معروف یہ تھا کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو ان کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ یہ معروف تھا جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کو تیار کیا جا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں ان سے سوال کر اور جب وہ تیرے سوالوں کا جواب نہ دیں تو یہ ہماری فتح کا اعلان ہوگا۔ معاذاللہ یہ بات ثابت کر دے گا کہ وہ نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آتی ہے۔ یہ رکا لیتے ہیں، قلم لیتے ہیں، سوال تیار کرتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہودی بغلے بجا رہے ہیں کہ آج معاذاللہ محمد کا دین ختم ہو جائے گا، آج محمد معاذاللہ ثم معاذاللہ نقل کفر کفر نباشت، وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، یہ بات سچ ہو جائے گی کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں اترتا۔ یہودی خوشی کے ترانے بغلے بجا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں وہ جسے تیار کر کے بھیج رہے ہیں وہ عبداللہ بن سلام سوال لے کر جب حضور کی خدمت میں آتے ہیں چہرہ بددعا تکتے ہیں، سوال بھول جاتے ہیں، حسن مصطفیٰ کے اسیر ہو جاتے ہیں، میرے آقا کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہودیوں کو نہیں خبر، وہ پریشان ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ کب خبر آئے، کب خبر آئے، ڈھول باجے تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ خبر تو یہ آتی ہے
اے یہودیوں تم جسے محمد مصطفیٰ کے امتحان کے لیے بھیج رہے تھے وہ حضور کے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے. جب خبر آتی ہے, بڑا طویل واقعہ ہے, مختصر کرتا ہوں. حدیث کے لفظ یہ ہیں, یہودی عبداللہ بن سلام سے پوچھتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے, صرف اتنا بتا تو سوال کرنے گیا تھا پھر خود لاجواب ہو کے کیسے آ گیا؟ عبداللہ کہتے ہیں جان لو میں نے جب محبوب کا چہرہ دیکھا میرے دل نے کہا لیس بوجہ کذاب, جان لو یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. سامعین محتشم, میرے آقا کریم کا چہرہ ایسا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں میں چہرے کی بات نہیں کرتی, اگر تم صرف میرے آقا کی ایک جبین کی تجلی تک لیتی لَأَثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدَيْنِ, پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر چلاتی. سامعین محتشم, اللہ رب العزت نے اس حال میں محبوب کے ذکر کو رفعت عطا کی, محبوب کے نام کو بلندی عطا کی. فرمایا محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہے. دیکھیں اگر ہم حضور کے نام کو دیکھیں, یہ 4 حرف ہیں, میرے ساتھ دہرائیے گا. ایک ایک نام کی برکت ہے, ایک ایک حرف میں کمال ہے, میرے اور آپ کے لیے نجات ہے. پہلا حرف ہے, آپ بولے, علماء نہیں, اسٹیج والے نہیں, تھوڑا آپ بولے, حرکت میں برکت کا قاعدہ استعمال کریں. پہلا حرف کیا ہے؟ تھوڑا اونچا, تھوڑا سا اونچا اونچا. جتنی آپ کو حضور سے محبت ہے اس انداز کی محبت کے ساتھ بولیں. مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نام محمد جو ہے اس کی برکت کیا ہوگی؟ دیکھیں ہم حضور کی ذات گرامی قدر کا مقام کیا ہے وہاں تک تو خیال بھی نہیں کر سکتے. یہ علماء بیٹھے, ہماری عقیدے کی ایک کتاب ہے شرح عقائد نسبیہ, یہ کتاب ہے امام عبداللہ النصفی کی عقائد نسبیہ, اس کی شرح ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے لکھی, اسے شرح عقائد نسبیہ کہتے ہیں. اس کتاب کی شرح النبراس کے نام سے علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے کی. وہ فرماتے ہیں ایک دن ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ روحانی طور پر پرواز کرتے ہوئے بہت بلند چلے گئے, حتیٰ سعادت فی الفوقانیات, یہاں تک کہ وہ بہت اوپر گئے. آواز آئی اے ابو الحسن خرقانی کدھر کو چل رہے ہو؟ التجا کی مولا, معراج کی رات جو مقام تیرے محبوب کو میسر آیا تھا اس کی تلاش میں نکلا ہوں. ارشاد ہوا ارجع لا وصول لکا, اے ابو الحسن خرقانی لوٹ جا, تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. معراج کی رات جہاں میرے محمد کی نالین کا نشان پہنچا. سامعین محتشم, ہمارا عقیدہ بڑا بلند ہے, اس لیے ہم اس خیال کو بھی نہیں پہنچ سکتے مگر ہم اظہار تو کر سکتے ہیں. اظہار محبت کے لیے شرط ہوتا ہے. بتائیں تو صحیح یہ نام محمد ہمیں کتنی بلندی عطا کرے گا. اس لیے محبت کے ساتھ میرے ساتھ حضور کے نام نامی کے حروف دہرائیں. پہلا اسم کیا, پہلا حرف کیا ہے؟ میم. دوسرا حرف کیا ہے؟ ہاں. تیسرا حرف کیا ہے؟ میم. اور چوتھا حرف ہے دال. سامعین محتشم, اگر محمد اس سے آپ نے اپنے خیرت کے مطابق رب کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کر لی. اب آگے اگر ہم یہ پہلی میم گرائیں پیچھے بچتا ہے ہم. کیا بچتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تعریف, لیکن یہ تعریف میری اور آپ کی نہیں ہے, کس کی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو. ہم کہا جاتا ہے ثنا کو, توصیف کو, تعریف کو, اور یہ تعریف ہے اللہ کی. کبھی اصول ذہن میں رکھیں, کسی بندے کا نام کسی دوسرے کے لیے وجہ تعریف نہیں ہوتا. علامہ عرفان صاحب کا نام وجہ تعریف نہیں ہے, ان کا علم دین کے لیے کام وجہ تعریف ہے. اس لیے نام وجہ تعریف نہیں ہوتا, بندے کا کام وجہ تعریف ہوتا ہے. مگر قربان جاؤں, اس نے جب محبوب کا نام رکھا, محبوب کے نام کو بھی اپنی ذات کے لیے وجہ تعریف بنا دیا. محبوب جو تیرا نام لے گا وہ تیرے رب کی بھی تعریف کر رہا ہے. دیکھیں
ہم کہتے ہیں تعریف کو۔ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کریم آقا نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا یہ جو تو نے ورفعنا لک ذکرک کا مجھے خطاب عطا کیا ہے، بتا تو صحیح یہ جو میرا ذکر بلند ہوا اس ذکر کی بلندی ہے کیا، اس رفعت کی حقیقت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری، سونیا میں نے تیرے ذکر کو بلندی اس حال میں عطا کی ہے کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر دیا۔ فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، اب قیامت تک جو جہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کرے گا محبوب وہ حقیقت میں میرا ذکر کر رہا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو حدیث کا اگلا جملہ ہے فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، اس کا پہلا لفظ ہے فَمَنْ، پہلے لفظ کا پہلا حرف فا، فی آپ پڑھ لیں، یہ جو حرف فا جان لیں یہ ایک تو تاکید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک فوراً بات کا معنی دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کن ہو جا، فایا کن، بس وہ فوراً سے پہلے ہو۔ جہاں یہ حرف فا آئے وہاں دیری نہیں ہوتی، سستی نہیں ہوتی، تعمل نہیں ہوتا، تاخر نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتی۔ اگر ابھی بھی آپ کو فا سمجھ نہیں آیا میں ایک دلیل دیتا ہوں، اہل محبت بیٹھے ہیں میرے ساتھ غدیر کے مقام کا سفر طے کیجئے گا۔ منظر یہ ہے میرے آقا نے صحابہ کے مجمع میں مولا علی اور مرتضیٰ کا ہاتھ تھاما، فرمایا جان لو من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا ہوں، پس میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے فہذا یہ حرف فا نسبتاً سننے کی دیر تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑتے ہوئے آئے، مولا مرتضیٰ کو سینے سے لگایا، فرمایا بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلم، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا اور تمام مسلمانوں کا مولا۔ تو جہاں یہ فا آئے وہاں دیری نہیں ہوتی، تعمل نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فا سنیں کہ چلو اگلے دن بات کریں گے، نہیں، رب فرماتا ہے فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، مصطفیٰ اب کوئی جہاں بیٹھ کر وہ سرزمین جھوٹی پھپڑا میں جامع مسجد ابو بکر صدیق میں بیٹھ کر تیرا ذکر کرے گا، تیری نعت پڑھے گا، تیری توصیف کرے گا، تیری تعریف کرے گا، مصطفیٰ وہ تیری نعت بعد میں پڑھ رہا ہوگا، میری ہم پہلے کر رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے تیرے نام میں اپنی حمد کو چھپا رکھا ہے۔ تو سامعین محتشم حمد ہے رب کی لیکن یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ۔ اب اگر آپ اس نام کو دوبارہ پڑھیں میم ہا میم دال، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہا کو گرانا ہے، میم کو جوڑنا ہے، تو یہ بنے گا ممد۔ کیا بنے گا؟ ممد۔ ممد کہتے ہیں مددگار، ممد کہتے ہیں مددگار۔ سامعین محتشم میں ایک بات کرنے لگا ہوں، فتویٰ نہ لگائیے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بعض لوگ حضور کی استعانت کی نفی کرتے ہیں، حضور سے مدد کی نفی کرتے ہیں، حضور کو مددگار نہیں مانتے ہیں۔ رب نے حضور کے نام میں ممد مددگار کا معنی رکھ کر ہمیں بتانا یہ چاہا ہے جان لو خدا اسی کی مدد کرتا ہے جو مصطفیٰ کو مددگار مانتا ہے۔ کیوں؟ رب نے مصطفیٰ کے نام میں مددگار ہونے کا معنی رکھا ہے۔ اب قیامت تک رب اسی کی مدد کرے گا جس کا مددگار محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ میں یہاں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ایک مثال سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے نام کو یہ ممد کا معنی دے کر مددگار بنایا، اس کی
کی بہت سی روایتیں حدیث سے آیات سے بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے اور کثیر کتب احادیث میں یہ روایت بسند معتبر وارد ہوئی۔ منظر یہ ہے، محشر کا میدان ہے، ابھی آپ کو اتنی گرمی لگ رہی ہے، کوئی پسینہ میری طرح خوش کر رہا ہے، کوئی پسینے سے پریشان ہو رہا ہے، کوئی آگے پیچھے لوگوں کی گہما گہمی سے اس کا دل مضطرب ہو رہا ہے۔ محشر کا میدان ہے، تصور کیجئے گا، سوا نیزے پر سورج ہے، منظر یہ ہے، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم دوڑتے دوڑتے ابو البشر سیدنا آدم کی دہلیز پہ دستک دیتے ہیں، عرض کرتے بابا کچھ کرم فرمائیے، آواز آتی ہے اذهب الی، آگے بڑھ جاؤ۔ آج آدم بھی اپنی فکر میں، ہم آگے جاتے ہیں، نو ہمارے جد ہیں، کچھ کرم کیجئے، آواز آتی ہے آگے بڑھ جاؤ۔ آج نو بھی اپنی فکر میں ہے، ہم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، ہر نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں، ہر نبی آگے بھیج دیتا ہے۔ عیسیٰ حضور کی بشارت دیتے ہیں، حضور کی نبی سناتے ہیں، حضور کی دہلیز کی طرف بھیجتے ہیں، پھر ہم اپنا چہرہ حضور کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، ہم حضور کو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور پہلے ہی ہم گناہگاروں کو دیکھتے ہیں۔ حضور منظر یہ ہے، رب نے ایک کرسی لگائی ہے، مقام محمود جسے کہا جاتا ہے، وہ کرسی رب کے عرش کے دائیں پہلو میں ہے، حضور جلوہ فرما ہے۔ جب حضور ہمیں آتا ہوا دیکھتے ہیں، رب کے دائیں پہلو پر بیٹھے کرسی جسے مقام محمود کہتے ہیں، حضور اسے چھوڑ دیتے ہیں، امت کے لیے رب کے حضور سر جھکا دیتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا دیتے ہیں۔ سامعین محتشم، میرا وجدان کہتا ہے، حدیث بھی بالمتصل سناؤں گا، اپنی محبت کا ذوق بھی بتاؤں گا۔ میرا وجدان کہتا ہے، جب حضور نے سر جھکایا، رب نے فرمایا محمد ارفع راسک، سونیا اپنا سر تو اٹھا۔ میں نے محشر کا میدان اس لیے نہیں سجایا تھا کہ تو آج بھی سر جھکائے، محشر کا میدان اس لیے لگایا تھا تو مجھے تکتا جائے، تیرا رب تجھے تکتا جائے۔ ہم تو قد نرا تقلب وجهك فی السماء، تو زمین پر جب آسمان کی طرف دیکھتا تھا، تیرا رب بھی ہر لمحے تجھے دیکھ رہا ہوتا۔ سامعین محتشم، رب کا اصول یہ ہے، ساری کائنات رب کو دیکھتی ہے، رب ہمیشہ محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب سر اٹھا، سل تکتا قل یسمع، محبوب سر اٹھا تو صحیح، سوال تو کر، تو دیکھ تیرا رب عطا کیسے کرتا ہے، تو مان تو صحیح، دیکھ تیرا رب نوازتا کیسے ہے۔ سامعین محتشم، منظر یہ ہے، کریم آقا نے سر جھکایا ہوا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب کہ تو کہتا جائے گا، تیرا رب سنتا جائے گا، سوال کر، تیرا رب عطا کرتا جائے گا، تو نظر رحمت پھیر، تیرا رب بخشش کرتا چلا جائے گا۔ کریم آقا معاشر کے دن ہمیں اپنے دامن رحمت میں لیتے ہیں، اس وقت جب سوا نیزے پہ سورج ہے، ہر بشر کان کلو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ قربان جاؤں اس محشر کے میدان میں جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، مصطفیٰ محمد بن کر ہماری مدد کرتے ہوئے دامن رحمت میں لے کر اپنے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ سامعین محتشم، کوئی مدد نہیں کرے گا لیکن حضور ہماری مدد کرے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضور کے نام میں بھی مددگار ہونے کا معنی رکھا۔ اب اگر آپ یہ میم بھی گرائیں پھر کیا بچتا ہے؟ میم اور دال، جب اسے جوڑیں تو بنتا ہے مد۔ کیا بنتا ہے؟ عرف میں یہ بات آپ سارے جانتے ہیں کہ مد بلندی پہ ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے۔ جو چیز اوپر ہوتی ہے اس کا ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ چھت تلے بیٹھے ہیں، یہ کیا شامیانہ ہے، آپ اس کے تلے ہیں، کچھ لوگ اس چھت کے تلے ہیں۔ یہ جو شامیانے تلے ہیں، چونکہ یہ شامیانہ اوپر ہے تو نیچے والوں پر اس کا
سایہ ہے. ہم آسمان تلے ہیں، چونکہ آسمان کا ہم پہ سایہ ہے. جو چیز اوپر ہوتی ہے اس کا سایہ ہوتا ہے. میں آقا کے سایہ جسمانی کی بات نہیں کر رہا، کوئی وہاں اس کو محمول نہ کرے. میں سایہ رحمت کی بات کر رہا ہوں. آقا کریم کا سایہ نہیں تھا، مگر پھر بھی دو جہاں پہ ہے سایہ تیرا. سامعین محتشم، جو چیز بلند ہوتی ہے اس کا سایہ ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے حضور کو مدیت کی شان عطا کر کے قیامت تک کی امت پر حضور کا سایہ عطا فرما دیا. جو مد ہے نا وہ بنتی کیسے ہے؟ مد بنتی ہے ایسے، ایک سرا مد کا اوپر ہوتا ہے اور ایک سرا نیچے ہوتا ہے. رب نے مد کی شان حضور کو عطا کر کے ایک بات ہمیں سمجھائی. جان لو میرے محبوب کو مدیت کی شان عطا کر کے تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. مد کا ایک سرا اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے. تم نیچے میرے محبوب سے جڑ جانا، اوپر میں خدا تم سے جڑ جاؤں. تم نیچے مصطفیٰ کے قریب آنا، اوپر میں خدا تمہارے قریب آؤں گا. تم نیچے مصطفیٰ کو راضی کرنا، اوپر میں خدا تم سے راضی ہوں گا. سامعین محتشم، کریم آقا علیہ السلام کو مدیت کی شان عطا کی. بنیادی طور پر اللہ نے مدیت میں یہ خاصہ رکھا ہے. مد کو یہ تخصیص عطا کی ہے کہ جس پر مد آئے وہ اسے دوسروں جیسا رہنے. میں مثال دیتا ہوں. اولائکا، آپ ما قبل اور ما بعد میں پڑھیں، وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں جاؤں. یہ اولائکا اسے دیگر سے ممیز کس نے کیا ہے؟ مد نے کیا. مد جس پر آئے وہ اسے دوسروں سے بلند تر کر دیتی ہے. اب یہ مثال سنیے. عرب میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، نہ ہے نہ ہوگی، نہ کل تھی نہ آج ہے. یہ نہیں کہ عرب میں کل جو غلام تھے ان کی عزت نہیں تھی، آج بھی وہاں جو غلام ہیں آج بھی ان کی کوئی عزت. جو عرب گئے ہیں انہیں بہتر پتا ہے. کفیل کے نظام سے وہ خود مجھ سے زیادہ واقف ہے. جو بات بتانا چاہتا ہوں، عرب میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی. عرب میں بڑے بڑے غلام تھے، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، امائدین تھے، رؤساء تھے. ان بڑے بڑے غلاموں میں میرے آقا کا منڈی در منڈی بک کے آنے والا حبشہ کا کالا غلام بلال بھی تھا. وہ ذات کا غلام تھا. ہر بندہ جانتا ہے عرب میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی. لیکن قربان جاؤں، جب بلال دنیا کی محبت، دنیا کی غلامی، دنیا کی معصیت، دنیا کے رذائل کو ترک کر کے مصطفیٰ کی اتباع، اطاعت، معیت کی پیروی میں آتے ہیں اور حضور کے قرب کی خیرات پاتے ہیں، رب کرم تصرف طاقت کی عطا کرتا ہے کہ ساری کائنات نیچے رہ جاتی ہے. وہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ نیچے ہوتا ہے. محمد عربی کا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا. سامعین محتشم، وہ کعبہ دیکھیں ساری کائنات جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے وہ کعبہ بھی محمد عربی کے غلام تلے. سامعین محتشم، یہ رفعت ہے جو حضور کے سایہ مدیت میں آئے. وہ حبشہ کا غلام بھی ہو، رب اسے غلام رہنے نہیں دیتا ہے. فاروق اعظم بھی فرماتے سیدنا بلال، لوگوں بلال تو ہمارا بھی سردار ہے. سامعین محتشم، یہ محبت، عصمت، عزت حضرت بلال کو فقط سایہ مدیت تلے آنے کے سبب ملی. ہمارے یہاں عرف میں صلحاء، عرفاء، اصحاب کہف کے کتے کی بہت تعریف کرتے ہیں. وہ کتا بھی محتشم ہے چونکہ بلیوں کے لڑ لگا ہے. ہاں، لیکن اصحاب کہف کے کتے سے بڑھ کر بھی قرآن میں نسبت رسالت کے سبب محمد عربی کی ایک مکڑی کا ذکر بھی ہے. کتنے لوگوں کو بات سمجھ آئی؟ ایک قرآن میں مکڑی کا ذکر بھی ہے. دیکھیں
ابھی میلاد کی محفل ہوئی، ربیع نور کا مہینہ آیا، آپ نے گھروں کو بھی صاف کیا ہوگا، مسجد کو بھی اہتمام کے ساتھ آپ نے مسجد کو غسل دیا ہوگا، سارے معاملات ہوں گے۔ غسل میں صفائی میں ایک اصول ہوتا ہے، جب آپ جھاڑو لگانے لگتے ہیں نا، پہلے چھت صاف کرتے ہیں۔ کیوں کہ اگر چھت پہ جالے رہ گئے، نیچے کی صفائی کے بعد اگر جالے اتاریں گے پھر گرد نیچے آئے گی، اس لیے پہلا ہاتھ لوگ چھت پر مارتے ہیں، اور چھت پر صرف جالے اتارنا مقصود ہوتا ہے۔ مکڑی کا کام یہ ہے، وہ جالے بنتی ہے، اس کے جالے کو کبھی توقیر عزت تمکینت نہیں ملی۔ ایک مکڑی تھی، ساری عمر یہی کام کرتی رہی، لیکن ایک دن اس مکڑی نے یہی کام کیا مگر غار کے دہانے پر کریم آقا کی غلامی میں کیا۔ جب اس نے غار کے دہانے پر جالا بنا، رب کو مکڑی کی حضور کی غلامی میں یہ نوکری اتنی پسند آئی، اس نے قرآن میں پوری سورت اس مکڑی کے نام پہ اتار دی۔ اسے سورہ عنکبوت کہتے ہیں۔ سامعین محتشم، بتانا یہ چاہتا ہوں، رب حضور کے سایہ مدیت میں آنے والوں کی جنس نہیں دیکھتا، سرداری نہیں دیکھتا، دلیل آ جائے پھر سمائی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں ایک مثال سے بات ختم کر دوں گا۔ دیکھیں، قاضی صاحب مسجد میں مسند لگائے بیٹھے ہیں، 29 روزے گزر چکے ہیں، مطلع اب آلود ہے، چاند نظر نہیں آیا۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کی قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں نے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹھ جائے۔ اتنے میں ایک اور بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کی قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو بھی بیٹھ جا۔ الغرض 1.25 لاکھ بندے آئے، ہر بندہ چاند نظر آنے کی گواہی دیتا۔ قاضی پوچھتا دیکھ کے آ رہے ہو؟ وہ کہتے نہیں سن کے آ رہے ہیں۔ قاضی بٹھا دیتا۔ ایک بندہ اتنے میں دوڑتا ہوا آیا، عرض کی قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا دیکھ کے آ رہے ہو؟ کہتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ قاضی فرماتا ہے سنو، اسے دیکھ کے آنے والے کے بعد تم سن کے آنے والے بھی سچے قرار پائے۔ اب اٹھو، بستر لپیٹ لو، خود کو سمیٹ لو، گھر جاؤ، عید کی تیاری کرو۔ کیوں؟ ایک سن کے آنے والوں کے بعد دیکھ کے آنے والا جب آ جائے تو پھر سننے والوں کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اب قصہ مختصر، علی ھذہ القیاس، رب کے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ہر نبی اور رسول رب ذوالجلال کی ربوبیت کی بات کرتا، قدرت کی بات کرتا، الوہیت کی بات کرتا، اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کرتا۔ امتی پوچھتے جس کی بات کرتے ہیں کیا اسے دیکھا بھی ہے؟ نبی رسول خاموش ہو جاتے، سب اس بات پر چپ رہتے۔ ایک وقت آیا، کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ منظر یہ ہے، میرے آقا اماں آمینہ کی گود میں آئے، حضور نے 40 سالہ زندگی سے رب کو بغیر دکھائے منوایا، رب کی ربوبیت کا پیغام سنایا، اس کی قدرت کا پیغام بتایا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا جس کی بات کرتے ہیں کیا اسے دیکھا بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں مصطفیٰ اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھ کے آیا۔ نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، میری بات کریں گے، لیکن اس وقت تک حجت تمام نہیں ہوگی جب تک تو نہیں آئے گا، جب تک تو نہیں آئے گا۔ ہر نبی کا بات کرنا اور ہے، تیرا بات کرنا اور ہے۔ جب تو جائے گا تیری شان یہ ہوگی، ہر شے کو کسی نہ کسی کے ہونے کی دلیل بنا کے بھیجوں گا، تجھے کسی اور کی نہیں اپنے ہونے کی دلیل بنا کے بھیجوں گا۔ منظر یہ ہوگا، اتنے میں نظر تو آئے گا، صفات میری